बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, ब्रेकिंग ख़बरें हैं और सूरत हाल ये है कि निज़ाम की तब्दीली के बारे में अब बाकायदा तौर पे ये बहस सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होती हुई अब ये ऐवानों तक पहुँच गई है और ख़तरे की घंटी बज गई है। ख़तरे की घंटी महसूस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और वो ख़तरे की घंटी ऐसे महसूस हुई कि अब जो हुक्मरान जमात है उनके लोग अब टीवी पे आके बोलना शुरू हो गए हैं कि जनाब निज़ाम की तब्दीली वक्त की ज़रूरत है और सदारती निज़ाम ही इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। इस्लामी सदारती निज़ाम वजूहात आपको बता चुका हूँ, खाका भी आपको बता चुका हूँ कि क्या खद्दो खाल उसके हो सकते हैं उस मुतवक्के सदारती निज़ाम के। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थिंक टैंक्स में इनफॉर्मल तरीके से इस पे काम हो रहा है, बड़ी संजीदगी से हो रहा है। पहले तो ज़ाहिर है सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन अब चूँकि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं शाह फरमान, वो अब खुल के आ गए हैं सामने और वो बाकायदा तौर पे एक कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं बल्कि, और वो सदारती निज़ाम के हक़ में बोल रहे हैं, पार्लिमानी निज़ाम की वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है और तमाम मसाइल का हल भी सदारती निज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मौजूदा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें वज़ीर-ए-आज़म मफलूज होता है और वो वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकता, उसको इदारों का मोहताज होना पड़ता है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद एग्जेक्टिव अपने तमाम काम करती है तो आगे जाके मामला फंस जाता है जुडिशरी में। ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं और बहुत सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, करना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम के हाथों मजबूर हूँ। अब इस चीज़ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे पहले ख़तरे की घंटी बजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपोज़ कर रही है? रज़ा रब्बानी साहब मैदान में आए और अब बाकायदा तौर पे सेनेट में वो एक करारदाद लेके आ रहे हैं सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ और मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम के हक़ में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि सदारती पार्लिमानी निज़ाम फ़ौरी तौर पे जो सूट करता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट करता है, उसको लिए भी ये फेवरेट है और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी फेवरेट है। दोनों जमातें जो हैं उनके लिए सदारती निज़ाम उनके हक़ में है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ का है। और सदर का इंतखाब चूँकि बराह रास्त होना है, पूरे के पूरे मुल्क में होगा, बराह रास्त वोट होगा, अवाम के ज़रिए होना है, तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी ये समझते हैं कि अगर ये निज़ाम आ जाता है और सदारती इंतखाब होता है, सदारती इलेक्शन होता है, तो फिर रिज़ल्ट उनके हक़ में आएगा। और मुस्लिम लीग नवाज़ भी यही समझती है कि अगर ये आ जाता है तो रिज़ल्ट उनके हक़ में आ सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक इन दोनों जमातों का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ कर रह गई है सिंध में और उसका वोट बैंक सिंध तक महदूद हो गया और वो भी नंबर्स में काफ़ी कम है। बराह रास्त इलेक्शन होता है सदर का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें अब चल रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ये बाकायदा तौर पे महाज बना लिया है। शेरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया कि वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं और वो फेडरल सिस्टम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, फेडरेशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और ये आइन और कानून आइन से इनहराफ है। पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करना या सदारती निज़ाम के लिए बात भी करना, वो कहते हैं ये आइन से इनहराफ है। तो ये बात जहन में रखिए कि जो कुछ भी होना है वो पार्लियामेंट के ज़रिए होना है और पार्लिमान ही फ़ैसला करेगी और ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इस पे हो सकता है कि जल्द या बदेर इस पे कोई राउंड टेबल
کانفرنس بلا لی جائے، راؤنڈ ٹیبل اجلاس بلا لیا جائے، اس کو گول میز کانفرنس کہتے ہیں، جس میں تمام سیاسی رہنماؤں کو مدعو کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بحث کرنا، اس پہ رائے کا اظہار کرنا، اس کے حق میں بات کرنا، یہ آئین سے انحراف بالکل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم دن رات اگر 1973 کے آئین میں اب تک کوئی 25 ترامیم ہو چکی ہیں، 8ویں ترمیم ہوئی، پھر 8ویں ترمیم انڈو ہوئی، اور اس کے بعد ایک مسلسل ہو رہی ہیں اور بہت ساری تبدیلیوں، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو ہم نے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے، اور اگر اتنا کچھ تبدیل ہو گیا ہے تو پھر اسی پارلیمان کو یہ اختیار ہے کہ جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، وہ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو چین کا ماڈل پسند ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن پریزیڈنشل سسٹم پسند ہے، چینی ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ ایران میں بھی صدارتی نظام ہے، چائنا میں بھی صدارتی نظام ہے، ترکی میں صدارتی نظام ہے، امریکہ میں صدارتی نظام ہے، فرانس میں صدارتی نظام ہے، بے شمار ملکوں میں صدارتی نظام ہے، اور وہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں، اور روس میں صدارتی نظام ہے تو گورنمنٹ مستحکم رہتی ہے۔ اور ڈر یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پہ چھوٹی جماعتوں کو یہ ڈر ہے، علاقائی جماعتوں کو، کہ اگر صدارتی نظام آ گیا تو وہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، جو چھوٹے یونٹس ہیں، وہ بالکل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، وفاقی جماعتیں جو ہیں، صرف ان کا وجود باقی رہے گا، علاقائی جماعتیں ختم ہو جائیں گی، جو لسانی بنیاد پہ ہیں، جو علاقائی بنیادوں پہ ہیں، خواہ وہ قومیتوں کی بنیادوں پہ ہیں، اور جیسے برطانیہ میں وحدانی نظام ہے، پارلیمانی ہے، لیکن وہاں پہ بھی 2 جماعتیں ہیں، امریکہ چلے جائیں وہاں پہ بھی 2 جماعتیں ہیں، تو 2 جماعتی نظام جو ہے وہ موسٹلی آ چکا ہے، اور باقی چھوٹی جماعتوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ تو یہ چھوٹی جماعتیں بھی اپوز کریں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوز کرے گی، کیونکہ ان کو یہ دھڑکا لگ گیا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف اور 7 چھوٹی جماعتیں بھی مل جائیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب اگلا ماڈل یہ جب اس کے کیا کہنا چاہیے پرت الٹے جائیں گے، اس کے صفحات کھلیں گے ایک ایک کر کے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نکلیں گی کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گی، نہیں، وہ جو ڈویژنل سطح پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے ہیں، وہ وہاں پہ ان کا رول شروع ہو جائے گا، اور تمام جو ترقیاتی کام ہے، ترقیاتی فنڈز ہیں، ڈیولپمنٹ کا سارا کام جو لوکل گورنمنٹس، وہ سارا ڈویژنل سطح پہ چلا جائے گا، اور وہ لوکل گورنمنٹس کے پاس سارے کا سارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ سارا ادھر شفٹ ہو جائے گا، اور وہ زیادہ اٹریکٹ کرے گا، اور جو اوپر ہوں گے وہ صرف کریں گے لیجسلیشن، داخلہ پالیسی ان کے پاس ہوگی، خارجہ پالیسی ہوگی، خزانہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، یہ جو 5-7 بڑی وزارتیں ہیں، یعنی کہ جو ملک کی معیشت کو آگے لے کے بڑھیں، ملک کی سلامتی کے محافظ بنیں، وہ سارے کام ہوں گے ان کے پاس، باقی سب نیچے ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ کافی واویلا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کچھ خبریں اچھی کچھ آئی ہیں، کچھ تو خیر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کچھ آکسیجن ہے۔ آکسیجن میں یہ ہے کہ جی پنجاب حکومت کو اسحاق ڈار کا گھر نیلام کرنے کی اجازت مل گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن آئی تھی، اسحاق ڈار کی اہلیہ کی لاہور میں گھر کی نیلامی کے خلاف درخواست مسترد کر دی، اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں، اور اسٹے آرڈر بھی ختم کر دیا، اور اس طریقے سے اسحاق ڈار کا جو گلبرگ 3 لاہور میں واقع گھر ہے وہ نیلام ہوگا، اور اس کی نیلامی کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ 7 نومبر کو ضبط کیا گیا تھا جی، اور اس کے بعد پھر یہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، اور اب آگے بڑھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ نیا شہر بسانا ہے لاہور میں، راوی کے کنارے، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا اس پورے پروجیکٹ کو۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کے تحت یہ پروجیکٹ بن رہا تھا، جس نے بنانا تھا، اس سارے پروسیس کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا۔
تو اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ منصوبہ جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے اور فوری طور پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب 2 دن پہلے وہاں گئے تھے لاہور، اور اس سائٹ پہ گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس منصوبے کے حق میں، لہٰذا ان کی یہ بات سنی گئی، اور اس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو آج ہیئرنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ماہرین کی جو ہے رپورٹس پہ انحصار کرنا ہے، اور دوسرا جن لوگوں سے زمینیں خریدی گئی ہیں ان کو اگر ادائیگیاں پوری ہو گئی ہیں اور ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر ان زمینوں پہ یہ پروجیکٹ جاری رہ سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یوسف زئی گیلانی صاحب نے اگلی بات جو ہے، یوسف زئی گیلانی صاحب نے استعفے کا اعلان کر دیا ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست سے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے ان کی، اور وہ اس لیے کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے متعلق جو بل تھا وہ منظور ہوا تھا، اور حکومت میجورٹی میں نہیں ہے، سینٹ میں منورٹی میں ہے، اس کے 43 ووٹس تھے، اور 43 ووٹس کے ساتھ یہ بل منظور ہوا، چیئرمین سینٹ نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس دن پاکستان پیپلز پارٹی غیر حاضر، مسلم لیگ نواز غیر حاضر، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان غیر حاضر، عوامی نیشنل پارٹی غیر حاضر، پختونخوا ملی عوامی پارٹی غیر حاضر، BNP مینگل غیر حاضر، اور دلاور گروپ کے 2 لوگ غیر حاضر۔ اس طریقے سے یہ سارے کے ساری جماعتوں کے 2 1 سینیٹرز غیر حاضر تھے، اور اگر یہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف بلیم دینا یہ درست نہیں ہے، یہ ہونا ہی تھا، اور تمام اپوزیشن کے لوگ آن بورڈ تھے، لیڈرشپ آن بورڈ تھی، اس لیے یہ سینٹ کا بل منظور ہوا۔ اور اس بل کے منظور ہونے کے بعد ایک اچھی چیز ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان آ گیا ہے، اور کاروبار مندے سے اچھی کی طرف چلا گیا ہے اور انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، 250 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، اور لوگ اب وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے وہ منظور ہونا تھا، تو IMF نے $1 ارب ریلیز کرنا تھا، تو $1 ارب کے امکانات آ گئے ہیں، اور کاروباری لوگ بھی مطمئن ہو گئے ہیں کہ جناب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت سارے کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا، کچھ کی کمی بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی خبریں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سسٹم تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے، کتنے عرصے میں ہوگا، یہ ابھی ابتدا ہے، لیکن ابتدا ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔